یہ ہے کہ نوعمر لڑکی سے میری شادی ہوگی. میں تو کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، فقط خواب اور تعبیر بیان کر رہا ہوں. تعبیر بیان کی کہ نوعمر لڑکی سے شادی ہوگی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خواب اور تعبیر میں اتنا بودھ بھی ہو سکتا ہے. خواب اور تعبیر میں اتنا بودھ، اتنا فرق بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ خواب ایک حقیقت ہے. خواب ایک حقیقت ہے، اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے، اس کی تعبیر سے بحث کرنی چاہیے، اس کی تعبیر پر گفتگو کرنی چاہیے. تعبیر کیا ہے؟ کیا خواب حقیقت نہیں؟ بخاری مسلم کتاب حدیث کی اٹھائی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات. صحابہ کرام نے پوچھا مل مبشرات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال الرؤیا الصالحہ. آپ نے فرمایا نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہوگی، کوئی وحی نہیں ہوگی، کوئی نبوت کا دعوے دار نہیں ہوگا، ختم ہو گئے. فرمایا مگر مبشرات رہ گئے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا نیک خوابوں کو مبشرات کہتے ہیں. میری امت کے اہل ایمان دیکھیں گے اور ان خوابوں کے ذریعے اللہ پاک ان کو ہدایت دیتا رہے گا. یہ سلسلہ ہدایت ایک نیک اور اچھے خوابوں کے ذریعے جاری رہے گا قیامت تک، اور وہ جاری اور قیامت تک جاری ہوگا. اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کیا علماء اہل سنت بیان نہیں کرتے؟ جی حضرت مولانا سردار احمد صاحب کی غلام محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کے خواب، ان کے وصال پر نماز جنازہ کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی تشریح خواب کیا علماء بیان نہیں کرتے رہے؟ کیا مولانا شیخ ولی صاحب تھانوی کے خوابوں میں یہ بیان نہیں ہے خوابوں کے اندر کہ خواب میں دیکھا کہ یہ ان کا جلسہ ہے، وہ تقریر کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں، سامعین میں تقریر سن رہے ہیں ان کی؟ کیا جواب دیں گے آپ ان کا؟ سوائے اس کے کوئی اور جواب نہیں ہے. دو باتیں ہی ہو سکتی ہیں، یا تو جن علماء کا یہ طرف منسوب ہے یا ان پر کذب منسوب کر دیں گے، یہ کہہ دیں گے کہ وہ انہوں نے یہ کہا یہ کہا، اور یا اس کی تعبیر کی طرف آئیں گے. بڑی سادہ سی بات. تو دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ایماندار ہو کے چلے، دیانتدار ہو کے چلے. میں تو درکنار، میں تو حضور علیہ السلام کے گلی کوچے کے کتوں کے پاؤں اور تلموں سے لگنے والی خاک سے بھی کم تر آدمی، اور اولیاء صلحاء علماء فقراء بزرگان دین کے دروازوں کے جھاڑو دینے کے بھی قابل نہیں. اور یہ اعتقاد کرتا ہوں کہ جو شخص میں ہوں یا کوئی اور حضور علیہ السلام کی ذات پاک کی طرف ایک معمولی سا جملہ بھی بصورت خواب بھی منسوب کر دے، وہ جہنمی ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ کافر ہے، وہ لعنتی. کیا کوئی اہل ایمان تصور کر سکتا ہے اپنا ایمان غارت کر دے؟ انسان کو دیانتدار ہونا چاہیے. تو یہ جو میں نے عرض کی کہ یہ اس قسم کے مندرجات اور مضامین خواب کے مفہوم کو، تعبیر کو، گفتگو کو زیر بحث، زیر موضوع، زیر سخن، زیر فہم لانا چاہیے. کلمات خواب اور معاملات خواب وہ حق ہیں، وہ ساری دنیا علماء بزرگ ہر کوئی مسلمان درکنار کافر بھی دیکھتے ہیں اور ان کی بھی تعبیر ہوتی، ان کی بھی تعبیر ہوتی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ خواب کے مسئلے پر ایک سیر حاصل گفتگو تھی جو آپ سے کر دی. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں تو اتنی تفصیل میں بھی یہ چیزیں نہ بتاتا اگر آپ نے پوچھی نہ ہوتی. آپ نے پوچھی، ہمارے پریس کے بھائیوں نے پوچھی، وابستگان نے پوچھی، آپ کی خاطر میں نے آپ کو تفصیل سمجھا دی. ورنہ اس قسم کے رسالے اور اخبار اور صدائیں، تکبیریں، اذانیں اس طرح کی اور ندائیں اور کئی زندگیاں اور کئی موتیں اس طرح چلتی رہیں اور چلتی رہیں گی. ان سے نہ کوئی بھی کچھ کسی کا بگڑا، نہ کبھی انشاءاللہ بگڑ سکے گا. یہ ایک پروسیس ہے. دیکھیے عزیزان محترم، میں آپ کو بات سمجھاؤں، یہ ایک پروسیس ہے. پروسیس یہ ہے، میں ابھی مفتی صاحب کو سمجھا رہا تھا، یہ انہوں نے ایک سوال کیا، میں نے عرض کیا ان کی خدمت میں. اگر 8-10 ڈاکٹر ہوں، چھوٹے چھوٹے کلینک ساروں نے بنائے ہوئے ہوں اور اپنا کاروبار چلا ہوا ہو، تو کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہوتا، کسی ایک کو کسی سے خطرہ نہیں ہوتا. اور اس میں یہ بلا تشبیہ و بلا مثال، مجھے افسوس ہے اور میری طبیعت پہ بوجھ ہے کہ مثال پاکستان عوامی تحریک کی، ہماری اپنی جماعت کی ہے، مگر سمجھانے کے لیے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں. اس میں کوئی ایک ایسا ڈاکٹر آ جائے، ایسا کلینک کھل جائے جو بڑا کمپیٹنٹ ہو، کلینک ہسپتال بڑے جدید آلات ہوں، ساری سہولتیں میسر ہوں، اور مریضوں کی شفا یابی کا اللہ کے فضل اور اللہ کی مدد سے اس میں بہتر انتظام ہو، تو یکلخت سارے کے سارے
وہ جو نااہل کویک ڈاکٹر تھے نا، ان کے کاروبار کو خطرہ لاحق ہو جاتا. وہ سارے کے سارے پھر اس ایک کی مخالفت پر متفق ہو جاتے ہیں. پہلے آپس میں مخالفت نہیں کرتے، پھر متفق ہو جاتے. اب پوزیشن صرف یہ ہے کہ ان کی دکانداریوں کو خطرہ لاحق ہو گیا، ان کی اجارہ داریوں کو خطرہ لاحق ہو گیا. یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان ادھر ہی بھاگ کے جا رہے ہیں، نئے نوجوان لیبر ادھر ہی جا رہی ہے، قوم کی بیٹیاں وہ اسی مشن کی طرف جا رہی ہیں، علماء اسی مشن کی سرپرستی فرما رہے ہیں، مشائخ ادھر ہی متوجہ ہو کے سرپرستی فرما رہے ہیں، عوام الناس ادھر جا رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے سالوں میں یہ تحریک یعنی منہاج القرآن، اور پھر 1 سال کے اندر عوامی تحریک ایک عظیم سیاسی قوت میں بدل گئی. ایک تحریک اٹھے اور 1 سال کے اندر پورے ملک کا سیاسی رخ پلٹ کے رکھ دے، بعید طور پلٹ کے رکھ دے کہ 1 سال کے اندر وہ ملک کی نہ صرف صف اول کی سیاسی قوتوں میں شامل ہونے لگے، بلکہ ملک کے اندر بجا طور پر تیسری سیاسی قوت کے طور پہ تسلیم ہو جائے. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ہم کیا کرتے رہے 40-50 سال، یہ ساری وہ پرابلم ہے. تو کیا ضرورت ہے ہرجانوں کی؟ یہ خود ہی ان کا ہرجانہ ہو جائے گا، خود ہرجانہ ہو جائے گا. اس لیے کہ اب یہ قوتیں جو دین سے اس قوم کو بیزار کرتی رہی، نوجوان نسل کو اسلام سے دور کرنے کا باعث ہوئی، جو لادینی قوتوں کو اس ملک میں سر پر مسلط کرنے کا باعث ہوئی، جنہوں نے دین کے نام کو بیچا ہے، جنہوں نے اسلام اور شریعت کے نام پر منافقت کی ہے، جنہوں نے ہمیشہ اسلام اور شریعت کے نام پر دھوکہ کیا ہے قوم سے، اپنی سیاسی دکانداریاں چلائی ہیں. آنے والے وقت میں یہ سارے مفاد پرست عناصر اور ان کا اثر و نفوذ خود بخود نیست و نابود ہو جائے گا. ان کے لیے یہی ہرجانہ کافی ہوگا. اور یہ وہ پرابلم ہے جنہیں اپنا مستقبل تاریک نظر آئے، اندھیرا نظر آئے، وہ اگر شور نہ مچائیں، پیٹیں نہ، سر نہ پیٹیں، چیخیں نہ، تو کیا کریں؟ دوسروں کے خلاف وہ نہیں کریں گے. دوسروں کے خلاف بھی ان سے خطرہ کوئی نہیں. جس سے کسی کو خطرہ نہیں ہوتا اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں لکھتا، اس پر کوئی حملے نہیں کرواتا، اس پر کوئی مضمون نہیں لکھتا، کوئی اشارے نہیں لکھتا، چونکہ اس سے خطرہ کوئی نہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو آپ کے زندہ ہونے اور آپ کے سورج کے چڑھتے چلے جانے کی علامت ہے. تو جتنا آپ کے خلاف لکھا جائے گا اتنا آپ کے مفاد میں جائے گا. آپ کو کہا کریں کہ بھئی آپ ہمارا ہی کام کر رہے ہیں، آپ کا شکریہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں شخص آپ کے خلاف باتیں کر رہا تھا، غیبت کر رہا تھا، آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فلاں شخص آپ کو گالی دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ کو اطلاع پہنچی. تو بڑی بڑی ہستیاں ان لوگوں کے دست تظلم سے نہیں بچی، ہمارا تو شمار ہی کسی میں نہیں. ہم تو اصاغر میں بھی ان ہستیوں کے جوتیوں کے صف میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں. ہم کس بات پہ اکڑیں بھائی؟ ہمارے لیے تو یہی فخر کافی ہے کہ چلو بڑوں پر جو زبان تان ان کے دور میں دراز ہوتی تھی، چلو ہم تو ان کی صف میں شامل ہونے کے قابل نہ تھے، چلو اسی معاملے میں ہی شامل ہو گئے ان کے غلاموں میں، کہ ہم بھی گالیاں کھاتے ہیں، کوئی بات نہیں. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ ایک بنا کر کسی آدمی کے ہاتھ اس شخص کے گھر بھیجا، تحفہ جو ان کو گالیاں دیتا تھا، اور فرمایا کہ جا کے میرا سلام کہنا اور شکریہ ادا کرنا. وہ شخص تحفہ لے گیا، اس کے پاس گیا، وہ باہر نکلا، اس کو دیا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ بھیجا ہے، سلام فرماتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. وہ شخص بڑا شرمسار ہوا اور حیران ہوا، بھئی یہ کیا وجہ ہے؟ میں تو گالیاں دیتا، میں نے برا بھلا کہا ہے، شکریہ ادا کیا. تو کہنے لگا شکریہ کس بات کا ادا کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ آپ نے فرمایا کہ آج کے دور میں اپنی نیکیاں کون بیچتا ہے؟ تم نے اتنی بھلائی کی ہے، مجھے خبر ہی نہیں، اور تم اپنی نیکیاں مجھے گالیاں دے دے کر اپنی نیکیاں مجھے منتقل کیے جا رہے ہو. اس احسان پر شکریہ ادا کر رہا ہوں. تو بھائی جو آپ کے خلاف لکھے گا، جتنا زیادہ لکھے گا، جہاں جہاں آپ کی آواز نہیں پہنچی وہاں وہاں بھی پہنچے گی. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے مخالفوں کے ہاتھوں سے بھی آپ کا کام لے رہا ہے. تو اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کریں اور انہیں شکریہ کے خط لکھ کر بھیجا کریں. جو خطاب میرے ذہن میں تھا وہ میں قرآن مجید لایا تھا، ایک تربیتی درس چاہتا تھا، وہ تو بڑی طویل ہو جائے گی بات. اب کچھ میں ریلیونٹ چیزیں آپ کے سوالات تنظیمی اور تربیتی حوالوں سے جو آپ نے چیزیں پوچھیں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک چیز اس میں آپ نے بیان کی ہے علماء کونسل.
علماء کونسل کے معاملات کو زیادہ مؤثر اور فعال اور فائدہ مند بنانے کے لیے مفتی محمد رفیق الحسنی صاحب نے آپ سے بیان کیا ہے. میں اس بات کی تائید کرتے ہوئے آپ سے کہوں گا کہ بات دیکھیے، ہمارے مشن کا وقار دین کے وقار کی بلندی سے، ہمارے مشن کا وقار دین کے وقار کی بلندی سے، اور دین کے وقار کی بلندی علماء کے وقار کی بلندی سے. یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں. احیاء اسلام کی تحریک، اس کا مقصد یہ ہے کہ دین کے وقار کو بلند کیا جائے، اور دین کا وقار بحال نہیں ہو